اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور چاہنے والے تمام بھائیوں ویورز کو السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو جو نہایت اہم ہے، آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے جہیز کے بارے میں، کہ جو جہیز جیسی لعنت کو ہم لوگوں نے اپنا لی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہم بڑھ چڑھ کے اپنی اوقات سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایک کہ آپ جب اپنی اوقات سے بڑھ کے جہیز دیتے ہیں تو جو غریب انسان یا غریب بندہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کروں گا اور اپنی بیٹی کو کیا دوں گا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کی لعنت سے منع فرمایا ہے اور ہم نے یہ اس کو فیشن کے طور پہ اپنا لیا ہے اور بڑھ چڑھ کے اپنی اوقات سے بڑھ کے لوگوں سے قرضہ اٹھا کے اپنی کوئی چیز بیچ کے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو ویڈیو بنانے کا میرا مین مقصد تھا، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں میں بھی اس کو ریکویسٹ کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی کی بہن کی عزت بچ سکے۔ اور سب سے بڑا کہ لوگ دہیج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جہیز سے ایسی لعنت سے محفوظ ہو سکیں۔ اب آتے ہیں مین بات کی طرف۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو پالتی ہے، جوان کرتی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہے، اور جب اس کو شادی کے لیے اپنے گھر سے رخصت کرتی ہے تو سب سے پہلے جو اچھی مائیں ہیں، نیک مائیں ہیں، وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا اب گھر نہیں ہے، اب تمہارا گھر، آپ کا جو شوہر ہے، اصل گھر وہ آپ کا وہ ہے، اور وہاں پہ اس کے جو ماں باپ ہوں گے وہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم ہمارے گھر میں 100 مرتبہ آؤ، ایز اے مہمان آؤ گی۔ آپ جب یہ بات کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ جب تم اس گھر میں آؤ تو تمہاری لاش آئے، تم نہ آؤ۔ اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا نوبت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب جہیز دیتے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ اگر اپنی بیٹی کو بڑے ناک نظر سے اس کی خوشی کے لیے یا کسی مجبوری کے تحت جہیز دیتے بھی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اس کی ایک تفصیل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اس کے پاس ایک لسٹ، جو ماں باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اے سی، گاڑی، سونا، اس کے بعد جو لوازمات ہیں جو بھی دیتے ہیں، فرنیچر کے طور پہ، فریج کے طور پہ، واشنگ مشین کے طور پہ، جو چیزیں ہیں وہ متعلقہ تھانے میں رجسٹرڈ ہوں۔ کیوں کہ اللہ نہ کرے جب آپ کی بیٹی کو ڈیورس ہوتی ہے تو آپ وہ صدمہ برداشت نہیں کرتے۔ اوپر سب سے بڑا جو المیہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی چیزیں دی تھیں، وہ آپ ہماری چیزیں واپس کر دیں۔ اکثر دلہے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی چیزیں آپ کو واپس نہیں کرتے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ وکیل پیسے کھاتے ہیں، وکیلوں کے بعد پھر آپ کا روز آنا جانا، کیونکہ یہ دنوں میں تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے، سالوں میں چلا جاتا ہے، تب تک آپ کا جو جہیز کا سامان، فرنیچر کا سامان وہ ڈیڈ ہو گیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حق میں فیصلہ کورٹ کر بھی دے تو آپ کیا کرتے ہیں، جب سامان لے جاتے ہیں آدھا سامان ہی غائب ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوئی لسٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر گورنمنٹ پنجاب اور گورنمنٹ پاکستان یہ آئین میں ترمیم کر کے اس کو پاس کر دے کہ بھائی جو آدمی یا ماں یا بھائی یا بہن یا باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، کسی سے قرضہ اٹھا کے، کسی سے کوئی چیز بیچ کے،
تو اللہ نہ کرے گا اس کی بیٹی اپنے گھر نہیں بسا سکی یا کسی وجوہات کی بنا پہ اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کو اچھے سسرال نہیں ملے یا اس کے ساتھ کوئی مس بیہیو ہو گیا ہے، تو گورنمنٹ کا تو کام بنتا ہے نا کہ اس کا جو فرنیچر ہے، جو سامان ہے، جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس نے اپنی چیزیں اپنے ماں کے گھر سے لے کے آئی تھی تو اس کو واپس ملے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکوں کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں، منتیں سماج کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا سامان دلا دیں، تو کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، تو خدا را ہمیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں وہی بات اپنی کہ ہمیں یہ جہیز دینا چاہیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ جس کے لیے پوری کائنات بنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں کہ آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی جب ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کے پاس آپ نے اپنی زرہ بازار میں بیچنے کے لیے گئے تو آپ کے دو دوست تھے حضرت عثمان غنی، انہوں نے آپ سے وہ زرہ خرید لی اور زرہ خرید کے آپ کو گفٹ کر دی، آپ کو جتنے پیسے چاہیے تھے وہ آپ کو پیسے دے دیے اور کہا یہ علی کی زرہ علی کو ہی جچتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو گھر کے ضروری اشیاء تھی وہ آپ نے خریدی، چٹائی ہوگی یا اس دور میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ نے خریدی۔ آپ نے یہ نہیں کہ پنکھے لے لیا، کولر لے لیا، اے سی، اس دور میں جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہوں گی لوگوں کے گھروں میں، اب تو اس لیٹسٹ دور میں اے سی ہے، کولر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، تو غریب بندہ تو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ غریب بندہ تو سادی چیزیں جو اپنی بیٹی کو رخصت ہی کر دے، سب سے بڑا اس کا یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی جمع پونجی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے جب اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے ماں بہن، اس کے بھائی، اس کے عزیز و اقارب، وہ لوگوں کے منت سماج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سامان ہمیں واپس لا دیں۔ پھر لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں۔ کورٹ میں کیا، اب پہلے تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے جو ہمارے لاہور کے اندر قانون راج تھا وہ تھا کہ 5 لاکھ تک کی وہ کورٹ جا دیتا کہ آپ سامان اپنا کور کر لیں، حالانکہ اس کا سامان اگر 30 لاکھ کا یا 40 لاکھ کا یا 50 لاکھ کا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ ایک تو اس کی جو بیٹی ہے اس کی عزت بھی نیلام ہوگی، اور دوسرا سب سے بڑا المیہ یہ کہ وہ اب لوگوں کی منت سماج کرے گا اور لوگ اس کی جو جہیز کا سامان ہے وہ بھی اس کو پورا نہیں ملے گا۔ اس اگر مثال طور 5 تولے سونا دیا ہے سیٹ کی صورت میں تو وہ بھی نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں دیا ہی نہیں، ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تھانے کی سطح پہ جیسے مکان رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تھانے کی سطح پہ یہ آپ اقدامات اٹھائیں کہ جو اگر جہیز دیتا ہے آپ کا تھانے کا ایک کانسٹیبل وہاں پہ ہائر ہو، وہ سامان کی ایک لسٹ بنائے اور اس کی رپورٹ کر دے یا اس کو ایسے طریقے سے رجسٹر کریں کمپیوٹر کے اندر جیسے آپ مکان کی پراپرٹی کی رجسٹری کے جو کوائف لیتے ہیں کرایہ دار کے، جیسے وہ رجسٹر ہے اس طرح کا کوئی خانہ بنا دیں جس سے کل کو اس کو رسوائی نہ ہو اور اس کا سامان اس کو فوراً اس کی دلیج پہ مل جائے۔ اس سے جو اس لڑکی کی عزت وہ واپس نہیں آ سکتی، تو کم سے کم اس کے سامان کا ازالہ تو ہو سکتا ہے کہ جو وہ لوگوں کی منت سماجیں کرے گی یا وہ اس کے گالے کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اس لعنت سے لوگوں کو محفوظ فرمائیں اور تھانے کی سطح پہ اس کو سامان کو رجسٹر کیا جائے۔ اگر جن لوگوں نے جہیز دینا ہے اس سے یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ آئے دن آج کل طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور سب سے بڑا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے طلاق کے بعد وہ ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سامان واپس کر دے، اور لڑکی کا بھی سب سے بڑا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ میرا یہ سامان واپس کر دے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ لہٰذا میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔